السلام علیکم۔ کلاس دام کا جو مطالعہ پاکستان ہے اس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم نے دوسرا چیپٹر ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات، اس کا جو دوسرے چیپٹر کے جو چار ممکنہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں ان کو اور مختصر سوال و جواب کا بخوبی جائزہ لیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اس سبق نمبر 2 کا نام ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ اس کے ہم نے مختصر سوال و جواب کا ذکر کیا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلیے ہم بک پر چلتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ کتاب پاس رکھیں اور نشان وغیرہ لگاتے جائیں۔ کوشش کریں کاپی بھی ساتھ رکھ لیں تاکہ جو مشکل چیزیں ہیں ان کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کے نمبر اچھے آ جائیں۔ اللہ حافظ۔ دوستو بہن بھائیوں کیسے ہو؟ تو اب ہم آ گئے ہیں بک پہ۔ تو سب سے پہلے مشقی سوال حل کرتے ہیں۔ حصہ اول میں ہے 4 ممکنہ جوابات اور ان میں سے درست جواب پہ ٹک لگانا ہے۔ اپنی بک پاس رکھے تاکہ ہر اپنی بک پہ ٹک لگاتا جائے تاکہ اس کو ساتھ ساتھ کلیئر ہوتا جائے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی 1947، 1948، 1949، 1950۔ اس کا درست جواب ہے 1948 بے والا۔ دوسرا، 1979 میں کس ملک نے افغانستان میں اپنی فوج داخل کر دی؟ امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس۔ روس نے اپنی افواج داخل کی تھی افغانستان میں۔ جیم والا جواب ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے؟ جنرل اسمبلی، بین الاقوامی عدالت انصاف، سلامتی کونسل، معاشرتی کونسل۔ معاشی و معاشرتی کونسل۔ تو اس کا جواب ہے جنرل اسمبلی۔ نمبر 4 پہ آتا ہے عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا؟ 1947، 1949، 1951، 1953۔ 1949 جواب ٹھیک ہے بے والا۔ نمبر 5 پہ آتا ہے اقوام متحدہ کی معاشی و معاشرتی کونسل کے ارکان کی تعداد ہے 34، 44، 54، 64۔ یہ پانچویں کا جواب ہے 54۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا پہلا اجلاس 1969 میں شہر میں منعقد ہوا؟ رباط، جدہ، کراچی، تہران۔ رباط جواب ٹھیک ہے الف والا۔ نمبر 7 پہ آتا ہے 24 اکتوبر 1945 کو ادارے کا قیام عمل میں آیا؟ اقتصادی تعاون کی تنظیم، اسلامی کانفرنس کی تنظیم، اقوام متحدہ، علاقائی تعاون برائے ترقی۔ یہ 7واں سوال ہے اور 7ویں کا جواب ہے اقوام متحدہ۔ 24 اکتوبر 1945 کو قیام عمل میں آئی۔ نمبر 8 پہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا 1971، 1972، 1967، 1965۔ تو اس کا درست جواب ہے 1971 الف والا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات قائم ہوئے 1966، 1976، 1986، 1996۔ یہ نام ہے، نامے کا جواب ہے 1976۔ 1976 بے والا۔ نمبر 10 پہ ہمارے پاس ہے 1974 میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی؟ نمبر 1 پاکستان، نمبر 2 مراکش، نمبر 3 سعودی عرب، نمبر 4 ایران۔ تو اس کا جواب درست ہے پاکستان۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ پیش آیا؟ 2001، 2003، 2005، 2007۔ 2001 میں پیش آیا۔ اب آ گئے مختصر سوال و جواب۔ ڈیویڈ لائن سے کیا مراد ہے؟ ڈیویڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھینچی گئی بین الاقوامی حد، اس کو ڈیویڈ لائن کہتے ہیں۔ یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے، ایک لائن لگائی گئی ہے جس کے ادھر ہمارا بارڈر ہے، ادھر ان کا بارڈر ہے، ادھر پاکستان ادھر افغانستان، تو اسے ڈیویڈ لائن کہتے ہیں۔ معاشی و معاشرتی کونسل کون کون سے فرائض سر انجام دیتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ انسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا، معاشی و معاشرتی ترقی کی کوشش کرنا، تعلیمی، سیاسی اور معاشرتی ترقی
اور اس طرح کے کام جیسے بے روزگاری ہو گئی، غربت اور بیماری کو دور کرنا اور صحت کے ادارے قائم کرنا معاشی و معاشرتی کونسل کے فرائض میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے نمبر 3، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 3 ذمہ داریاں لکھیں۔ تو آپ کوئی بھی 3 ذمہ داریاں لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے کہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرنا، معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان کا انتخاب کرنا، نمبر 2 اور نمبر 3 پہ آ جائے گا کہ نئی ریاستوں کو رکنیت دینا اور کسی ریاست کی رکنیت کو ختم کرنا، یعنی یہ ختم بھی کر سکتی ہے اور نئی ریاست کو اس کے اندر رکھ بھی سکتی ہے۔ نمبر 4، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی معاہدہ کب ہوا؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی معاہدہ 1893 کو ہوا۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس سوال ہے، سندھ طاس معاہدہ کن ممالک کے درمیان ہوا؟ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پانی کا مسئلہ بنا تھا، کیونکہ وہ دریاؤں کو روک لیتے تھے اور پاکستان میں پانی نہیں آنے دیتے تھے، تو سندھ طاس کا ایک معاہدہ پایا گیا تھا 1960 میں۔ تو اس معاہدے کے پر دستخط ہوئی ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پاکستان، چھٹا سوال ہے، پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان تعلقات کا آغاز کب ہوا؟ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ چین ہمارا دوست ہے پاکستان کا، اور چین اور پاکستان کے درمیان بہت ہی اچھی دوستی ہے۔ تو یہ دوستی اس وقت بنی جب 1954-55 کا سن تھا، 1954-55 میں آغاز ہوا تھا، کیونکہ تب نیا چین بنا تھا، تو سب سے پہلا پاکستان واحد ملک ہے جس نے چین کو تسلیم کیا تھا، اور اسی دن سے دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس سوال ہے، اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے 10 رکن ممالک کے نام لکھیں۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں مصر شامل ہے، ملائیشیا شامل ہے، لیبیا شامل ہے، متحدہ عرب امارات ہے، پاکستان، ایران، افغانستان، سوڈان، عراق اور لبنان شامل ہیں۔ یہ نام یاد رکھنا اتنا مشکل کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے پاکستان کے قریب ہی ہیں، افغانستان، ایران، لیبیا، یہ سارے ساتھ ہی ہیں۔ نمبر 8 پہ آتا ہے، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں کب پیش ہوا؟ اس کا جواب ہے، جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئیں، تو مزید ناکامی سے بچنے کے لیے بھارت یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں لے گیا۔ تو تب یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں ابھی تک ادھر ہی یہ رول رہا ہے، مطلب ادھر ہی گھوم رہا ہے اور وہ حل نہیں ہوا۔ نمبر 9 پہ ہمارے پاس سوال ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کب اور کہاں رونما ہوا؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں رونما ہوا، جس میں وہ بڑی عمارت کو آگ لگ گئی تھی اور اس سے جہاز ٹکرا گئے تھے اور بہت سے لوگ امریکہ کے مرے تھے۔ نمبر 10 پہ ہمارے پاس سوال ہے، بھوٹان کا تعارف 3 لائنوں میں بیان کریں۔ تو بھوٹان ہمارے پاس ہی ہے، یہ جنوبی ایشیا کا ملک ہے۔ یہ پہلی بار یہ لکھ دیں کہ یہ جنوبی ایشیا کا ملک ہے، یہ پاکستان کا پڑوسی بھی ہے، تھوڑا سا ہی دور ہے۔ بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے، اس کے دارالحکومت کا نام تھمفو ہے، جو کہ دریائے تھمفو کے کنارے آباد ہے۔ پاکستان کے عوام کا تعلق، یہاں کے عوام کا تعلق جو ہے وہاں منگول قبیلے سے ہے۔ بھوٹان میں جنگلات زیادہ ہیں، لوگ لکڑی کاٹ کر روزی کماتے ہیں، زیادہ تر آبادی وادیوں میں موجود ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سوال پسند آئیں گے۔ میں نے تھوڑی بہت وضاحت کے ساتھ جو میرے پاس علم تھا، میں خود ایک طالب علم ہوں اور آپ کے لیے ایک بہت مختصر سی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری کوشش پسند آئے گی۔ تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران کرے اور زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہ دکھائے اور اللہ آپ کو ترقی دے۔
اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.